بشیر لوگ صاحب سر وہ رہ لندن جاتے ہیں. لندن سے ہی ایک اور خبر، ہماری وہ کلیگ ہیں سفینہ خان، انہوں نے خبر دے دی، کوئی بڑا ابہام ہی رکھا خبر میں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کوئی پنجاب کی کوئی خاتون منسٹر ہیں، کوئی پولیٹیشین ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ خرید لیا ہے، وہ بڑی لمبی چوڑی اماؤنٹ ہے، اور می فیئر میں اپارٹمنٹ بتا رہی ہیں. کوئی خبر ہے اس طرح کی کوئی آپ کے پاس؟ آپ لندن بیٹھے ہیں. نہیں، آپ نے تو بیٹ کی رپورٹنگ بھی کی ہے، گور نے بھی کی ہے، میں نے تو نہیں کی. میں اس طرح کا صحافی تو نہیں ہوں. آپ لوگوں نے تو صحافت کو سمجھا ہے صحیح طرح. یہ تو کوئی صحافت ہی نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ وہ میں نام نہیں لوں گا، گور بٹ نے رات کو خواب میں کسی کو دیکھا تھا اور پھر اس نے اس سے یہ وعدہ کر لیا. یہ کیا اسٹوپڈ قسم کی خبر ہے؟ خبر ہوتی ہے جو ٹھوک بجا کر سامنے ہوتی ہے، جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط ہوا تو پھر میں فیس کروں گا کانسیکوینسز. یہ صرف وہ کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں ان کے ہی قریبی صحافیوں سے، یعنی ان کے ہی قریبی دوستوں سے، کیونکہ لندن میں اب پریس کے الیکشنز ہونے والے ہیں کوئی، تو سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، تو انہی کے گروپ کے لوگوں سے میں نے پوچھا، میں نام لے دیتا ہوں، جس میں مرزا علی شاہ ہیں، جس میں اظہر ہیں، جس میں اور لوگ ہیں. کوئی صداقت نہیں ہے اس خبر میں، کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے یار. اگر پھر یہ نہیں ہو سکتا نعیم صاحب کہ خبر مجھے پتا ہے اور وہ پھر آپ کو اور باقیوں کو اور باقی ساروں کو چھپ جائے، تو ہو نہیں اتنی بڑی خبر وہ بھی. یعنی اصل میں دیکھیں مبشر صاحب، بر نعیم صاحب صاحب، اس نہیں نہیں، خبر بر کے صاحب نا یہاں پہ بر صاحب ایک سوال ایڈ کر کے آپ جواب دے دیں کہ کیا یہ کوئی جرم ہے کہ کوئی حاضر منسٹر جو ہے وہ یو کے میں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا؟ اس سے پہلے ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے وزراء اعظم، ہمارے صدور وہ نہیں کرتے رہے؟ اچھا برائی نہیں، ہے؟ جرم تو صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے لیا اور ڈکلیئر نہیں کی تو یہ جرم ہے. اصل معاملہ یہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی پراپرٹی خریدیں آپ کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. وہ عام آدمی کے لیے بھی وہی قانون ہے اور بٹ جو صاحب منسٹر ہے اس کے لیے بھی وہی قانون. جب میں وزیر بنا تھا نا، تو ہمیں ایک رول سمجھایا گیا تھا چیف سیکرٹری کی طرف سے کہ آپ کے پاس سینکڑوں عرضیاں آئیں گی روز کی، ٹھیک ہے نا، کمپلینٹس آئیں گی، لیکن جس کمپلینٹ پہ نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر نہیں ہوگا اس کو سیدھا ڈسٹ بن میں پھینک دیں، کیونکہ وہ سرکاری کام میں رکاوٹ ہے. اور یہ جب ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ہاں، اچھا ایسے بھی اگر مبشر صاحب، یہ جو ہے نا ایک جرنلزم کا بڑا بنیادی اصول ہے کہ کون کہاں کیا کیسے، ہاں ٹھیک ہے نا. یہ بہت سارے جڑے نا وایو پورے ہی نہیں گئے، بہت ہاں سارے ڈبلیو پورے ہی نہیں گئے، ٹھیک ہے. لہذا یہ جو ہے نا خبر کوئی خبر نہیں ہے، اس کو ڈسکس کرنا ٹائم ضائع کرنا. اچھا وزیر صاحب، وہ آپ دونوں اکثر منع کرتے ہیں لیکن وہ بات ہی محترمہ ایسی کر دیتی ہیں، مجھے پھر شو میں ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ان کا نام بھی لینا پڑتا ہے. علیمہ خان، سسٹر آف ایکس پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ جو ایران امریکہ والا ڈرامہ اگر ختم ہو گیا تو فلاں کام کر لو، وہ کشمیر کی طرف دیکھ لو، وہ ادھر دیکھ لو. یعنی کہ یہ ڈرامہ ہے سر علیمہ خان کے مطابق؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ علیمہ خان خود ڈرامہ ہے، علیمہ خان خود ایک فراڈ ہے. یعنی اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے فیصلے کر رہی ہے یا ان کے لیے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ایز علیمہ خان سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، وہ بھی کشمیر کے اوپر، ایک جو اتنے سینسٹیو چیزیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو موروثیت کے خلاف سیاست ہے نا عمران خان کی، اس کو سب سے زیادہ نقصان اس کی بہنوں نے پہنچایا، بھانجوں نے پہنچایا اور خود اس نے پہنچایا. اور لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے، میں یہاں پہ یار یو کے میں دیکھ رہا ہوں نا، نہیں میں، جب آپ کو یاد ہے کہ سال پہلے جب میں آیا تھا میں نے آپ کہا تھا کہ بڑی سپورٹ ہے، پھر 6 مہینے پہلے آپ کو میں نے کہا کہ لوگ نام نہیں لے رہے یا بہت کم ذکر ہو رہا ہے. یار اب میں کل بھی نکلا ہوں ایچ وے روڈ پہ، پرسوں بھی میں نکلا ہوں، میں نے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا ادھر. میں باہر بیٹھا رہا ہوں، کوئی کمپلینٹس نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ لوگ بھی تنگ آ گئے ان کی یہ جھوٹ سے اور گھٹیا اور غلیظ باتوں سے. لوگوں کو سکون چاہیے. یہ ان کی تو سیاسی جملہ ہو گیا نا. لوگوں کی فیملیز رہتی ہیں وہاں پہ، ان کے دل اٹکے رہتے ہیں، ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا وہاں پہ، کیا ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے نہیں ہوا. تو یہ علیمہ کو تو ان باتوں پہ کورٹ میں لے کے جانا چاہیے کہ کون ہو تم، کس خاطر میں یہ بول رہی ہو. بٹ صاحب اس سے دیکھیے پہلے بھی علیمہ ایک خان بہن نے جو ہے تو وہ تب بھی یہ بات کی انڈین تھی. چینل پہ بٹ صاحب وہ بیٹھ جاتی تھی ایک بہن، اور وہاں پہ وہ مودی سے مدد مانگنا شروع کر دیتی تھی. پہلے تو میں سمجھا کوئی اے آئی ویڈیو ہے، کوئی
جو ہے نا وہ فیک ویڈیو ہے، مگر جب پتا چلا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا انڈین چینلز پہ بیٹھ کے، آج یہ کہتی ہیں کہ یہ پوری دنیا جس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، علیمہ خان اس کو ڈرامہ قرار دے رہی ہیں۔ دیکھیں یہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جب پاکستان کی اور یہ انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی علیمہ خان نے کہا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے صرف خان کے معاملہ سے توجہ ہٹانے کے لیے، تو یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، نریندر مودی اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ملی ہوئی ہے، تب بھی انہوں نے اس طرح کی بہکی باتیں کی تھی۔ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے میرا خیال ہے، اس کے بعد انسان ریٹائر ہو جاتا ہے، 60 سال کے بعد نا ریٹائر ہو جاتا ہے۔ علیمہ خان جڑی میں خیال ہے کوئی 75 سال دی ہو گئی، 76 سال دی، تو اب وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، تو میرا خیال ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جہاں پر وہ یہ محسوس کیا جائے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف جا رہی ہیں، تو یہ صرف تھریٹ نہ کرو، پھاڑ کے مائی نو اندر دے دو، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، سکون ہو جائے گا۔ اچھا جی، وہ پھڑے تھے پھر انہوں نے دوویں بچے بھی پھڑے سی، حسان نیازی دے نال ایک بیٹا بھی سی، وہ دوواں دی 3 دن بعد ضمانت ہو جاندی ہے۔ ابھی 9 مئی کے کیسز میں مبشر صاحب، یاسمین راشد ایک بیمار خاتون، اور اس کے بعد محمود رشید اور اعجاز چودھری، عمر چیمہ، ان کو مغل پورہ پولیس وین جلانے کے کیس میں 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی اس فیصلے میں بھی بری ہو گئے ہیں، اسی طرح جس طرح علیمہ خان کے دونوں بیٹے 2 دن کے بعد ضمانت کے بعد باہر آ گئے تھے۔ دیکھیں علیمہ خان کے بچے تو میں تو کنونسڈ ہوں کہ ایک ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں، اور علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور خود عمران خان کی کمر میں چھری ماری ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا نا بیمار یاسمین راشد اور یہ وہ، آپ کی اس ٹرمینالوجی سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا، میں بڑا شدید اختلاف کرتا ہوں۔ جرم کرنے کے لیے صحت یابی اور بیماری نہیں دیکھی جاتی، آپ کا جرم دیکھا جاتا ہے۔ میں ابھی اسپتال میں 10 دن رہ کے آیا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں باہر چلتے ہوئے بندے کے منہ پہ تیزاب پھینک دوں؟ کوئی بھی ہے کہ میں نے کسی کو پھینک دیا؟ نو۔ اور اب پھر میں یہ پلی لوں کہ جی میں تو بیمار ہوں، تو یہ دیکھیں میرے سرٹیفکیٹ ہیں، یہ میری ایم آر آئی رپورٹ ہے، تو اب آپ جو ہے نا مجھے سزا نہ دیں اس پہ۔ تو نعیم صاحب، قانون جو ہوتا ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا تو ہے، لیکن اس کو عملاً اپنا لیں۔ جہاں تک رہے گی شاہ محمود قریشی کی بات، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی عدالتوں کے اوپر بھی اعتماد کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے ان کے اوپر کیا کیس ان کے سامنے رکھا گیا۔ دیکھیں ایک جج جو ہوتا ہے نا، وہ فیصلہ صرف وکیلوں کے سر پہ کر سکتا ہے، جو ایویڈنس اس کے سامنے شیئر ہوتا ہے، جو ثبوت اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جو نگیٹ کیے جاتے ہیں، اس نے اپنی ذات سے اپنے دل سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اتنا ججز کی عزت کرنا سیکھیں کہ یار اگر انہوں نے کسی کو فری کر دیا تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اور انہوں نے یعنی انصاف کے اصول پہ کیا۔ یہ تو گور بٹ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ اتنا کام کیا ہے کہ یہ اس عمل کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ سر ہم جی پیر صاحب کی، شاہ صاحب کی قسمت پہ تو ناز کر سکتے ہیں نا کہ وہ ہر کیس میں بری ہو رہے ہیں، ہمیں اس پہ تو رشک آنا چاہیے نا، اس کو نہیں یار دیکھیے، پرویز نہیں ہوا، پرویز الائی نہیں ہوا، اس سے پہلے اور لوگ نہیں آئے باہر۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے کیسوں، مولانا مودودی نہیں ایبڈو کے کیس میں باہر آ گئے تھے، سزائے موت ہو گئی تھی۔ اچھا نعیم صاحب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب نا بڑے سیانے آدمی، بڑے چلاک آدمی، بڑے ذہین آدمی ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ 1 ہفتے سے اس حوالے سے تیاریاں کر رہے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ نہ 7 مئی کو لاہور میں تھے، نہ 8 کو تھے، نہ 9 کو تھے، نہ 10 کو تھے۔ تو لہٰذا جو بھی پلان شلان بھی کیا گیا جس جگہ پہ، وہاں پہ بھی یہ موجود نہیں تھے۔ یہ کہاں تھے؟ یہ آغا خان ہاسپٹل میں ان کی بیگم صاحبہ بیمار تھی، یہ وہاں پر ایڈمٹ تھی ان کی بیگم صاحبہ، یہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ سارے ثبوت انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لہٰذا جب عدالت میں کیس جاتا 9 مئی کا، وہ کہتے جناب میں تو ایسی میں ہے ہی نہیں سا، عدالت کی کبھی ہوں عدالت پھر بری کر دی، اور کو کی حال لے گا۔ لہٰذا انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہوا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے والے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن لیگلی ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں انہوں نے سمارٹلی پلے کیا اور اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ایک الگ بات ہے۔